حضرت خالد ان کے ساتھی تھے کہ تم برا کہتے ہو. ٹھیک. اچھا صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں غزوہ خندق والے چیپٹر میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے بات کرتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اچھا اب استغفر اللہ واتوب الیہ، سیدنا عمر کے بارے میں اتنا زیادہ سخت الفاظ جو سیدنا معاویہ کے زبان سے نکلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا تحکیم کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ، حضرت عمر کو انہوں نے کیوں تختہ مشق بنایا اس مسئلے میں کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کرتا ہوں؟ کیا اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ایک رجم والی اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے. یہ فلاں بندہ جو اس میں موجود نہیں ہے کون ہے اور یہ کون لوگ تھے؟ ذرا اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سر اونچا کرے جو کچھ خلافت کا امیدوار بنتا میں اس سے اور اس کے بعد سے بہتر ہوں، اس کے بارے میں کچھ تو بھائی محمد علی یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر وغیرہ کوئی یہ ان کی طرف سے ان کی بات کرو حضرت عمر مخاطب تھے، مگر بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم اور ہمارے باپ زیادہ خلافت کے حقدار وہ سر اونچا کریں. اور حضرت ابن عمر نے بھی اپنا نہیں کہا، یہی کہا کہ میرا جی تو چاہ کہ میں اپنا چھوڑ کر نا یہ جو اس طرح بیٹھے تھے گوٹ میں ایسے کہوں کہ وہ زیادہ حقدار ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو نا مار مار کر اسلام میں داخل کیا. ہاں باتیں تو انہوں نے بہت وہ بات یہی ہے کہ وہ جو عمر بن مسلمہ کہتے ہیں کہ اے ابن عمر آپ نے ادھر ہی ان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سے لگتا یہی ہے کہ بھئی وہ سیدنا ابن عمر کی ہی طرف اشارہ تھا. چلو ان کی طرف تب بھی برا ہے، حضرت علی کی طرف تب بھی برا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں کو ہٹا کے تو ابن عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے نہیں تحکیم کے دوران، مگر ذکر تو ہے نا تبری وغیرہ تاریخوں میں. اچھا تاریخوں میں